آنکھ بھی لگی ہی تھی تو ماں نے آواز دی، اٹھو بیٹا، کام پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رات پل بھر کی اور دن 100 برس کا۔ لنگڑے کا ہوٹل چائے والا چک 44 میں بڑا مشہور ہے۔ یہ ہوٹل سڑک کے چاروں طرف سے نظر آتا ہے۔ اس ہوٹل میں لوگ بڑی بڑی دور سے چائے پینے آتے ہیں۔ ہوٹل کا مالک بڑا ہنس مکھ ہے۔ اکثر رات 10 بجے کے بعد لوگوں کو یہ بزرگوں کے قصے کہانیاں سناتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہوٹل کم چپال کا منظر زیادہ نظر آتا ہے۔ علی کو سارا دن کبھی گاہکوں کی تو کبھی مالک کی جلی کٹی سننی پڑتی ہیں۔ علی کہتا ہے جب کام کرنا ہے تو پھر غصہ کیسا، کبھی ادھر سے آواز آئی تو کبھی ادھر سے۔ جی ہاں کہتے کہتے صبح سے شام ہو جاتی ہے، پھر ایک نیا دن اسی طرح شروع ہو جاتا ہے۔ علی پوچھتا، صاحب جی اخبار میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا، ارے پہلے مجھے ٹھیک طرح سے تو پڑھ لینے دو، تمہیں بھی بتا دوں گا، جاؤ جا کے چائے لاؤ۔ سارا دن اسی طرح کبھی کسی کو تو اور کبھی کسی کو اخبار میں لکھی ہوئی خبروں کو پوچھتا رہتا۔ اس طرح علی کا وقت گزرتا چلا گیا۔ علی 10 برس سے 15 برس کا ہو گیا۔ ایک دن رمضان سے قبل ہوٹل کے مالک نے علی کو آواز دی اور کہا، آج رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، کل سے اپنا ہوٹل بند، تم کوئی مہینے بھر کے لیے ہر سال کی طرح تم کوئی دوسرا کام تلاش کر لو۔ یہ بات سن کر علی بہت پریشان ہو گیا۔ شام کو گھر آ کر خاموشی سے رات کا کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ صبح کو علی کی ماں نے اٹھنے کو کہا اور کہنے لگی کہ بیٹا، سبھی کام کھانے پینے والے تھوڑی ہوتے ہیں، تم کہیں مزدوری کیوں نہیں کر لیتے؟ ماں کی یہ بات سن کر علی کی کچھ پریشانی کم ہوئی۔ سوچا ٹھیک ہے، اس طرح گھر کا چولہا بھی جلتا رہے گا۔ مزدوری کے لیے مزدوروں کے اڈے میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں بڑی سی گاڑی میں سے ایک شخص اترا۔ اس نے بہت پیار سے بلایا اور کہا، بیٹا کام کرو گے؟ صاحب بولا، میرے اسکول کی دیوار ٹرک کی ٹکر سے ٹوٹ گئی ہے، مجھے ایک مزدور کی ضرورت ہے، کیا تم چلو گے میرے ساتھ؟ علی نے جب اسکول کا نام سنا تو علی کی آنکھوں میں آنسو نکل پڑے اور گاڑی والا صاحب پوچھتا رہا، تم مزدوری کے کتنے پیسے لوگے؟ مگر وہ خوشی سے کچھ بنا منہ سے بول سکا اور 2-4 روز میں یہ کام ختم ہو گیا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے بلایا اور مزدوری کے پیسے دیے۔ ساتھ یہ بھی کہا، بیٹا ہمارے اسکول کا چوکیدار بیمار ہو گیا ہے، اگر تم چاہو تو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس چوکیدار کی نوکری کر سکتے ہو، اس طرح تمہیں اسکول میں کام کرنے کا موقع مل جائے گا، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ علی کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں علی نے اسکول کے ماحول کو اپنا لیا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بہت سی تبدیلی محسوس کی۔ علی نے ایک دن ٹیچر سے کہا، سر جی چھٹی کے بعد جب آپ دوسرے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو کیا میں بھی پڑھ سکتا ہوں؟ ٹیچر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، علی بیٹا ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، تم چاہو تو بہت آگے جا سکتے ہو۔ اس طرح علی کا تعلیمی دور شروع ہو گیا۔ اندر ہی اندر علی نے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا۔ اسکول کی یہ نوکری علی کے لیے کامیاب ثابت ہوئی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور علی پڑھتا چلا گیا۔ آج علی کو اسکول میں کام کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا، علی نے پرائیویٹ اکیڈمی میں پڑھ کر BA پاس کر چکا ہے۔ علی ایک خاص دن کا انتظار کر رہا تھا، آخر یہ موقع آ ہی گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے علی کو آواز دی، میرے لیے باہر سے اخبار لاؤ۔ علی کو بچپن میں ہی اخبار پڑھنے کا شوق تھا۔ جب علی نے اخبار خریدا تو سب سے پہلے اندر کا صفحہ کھولا، جہاں نوکریوں کے اشتہار پر علی کی نظر پڑی۔ اس میں سب سے بڑی نوکری گورنمنٹ کالج میں ہیڈ کلرک کی تھی۔ علی یہ خبر پڑھ کر خوشی سے جھوم اٹھا اور دوڑا آ کر ہیڈ ماسٹر صاحب سے کہنے لگا، سر جی آپ مجھے یہ ہیڈ کلرک کی نوکری دلوا دیں۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اور دوسرے ٹیچر علی کی بات سن کر حیران ہو کر کھل کر ہنسنے لگے۔ علی کیا آج تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ یہ نوکری تو BA پاس کی لکھی ہوئی ہے، تم تو ایک معمولی چوکیدار ہو، تم نے اتنا بڑا خواب کیسے دیکھ لیا؟ علی نے جواب دیا، سر جی میں نے اسکول میں بہت کچھ پایا ہے، نوکری کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، پرائیویٹ اکیڈمی کے ذریعے سے BA کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ اس بات کا صرف ماسٹر غلام حسین کے سوا کسی اور کو علم نہیں۔ جی ہاں ہیڈ ماسٹر صاحب، علی نے جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ ہے۔ علی اب ایک چوکیدار نہیں بلکہ اس ملک کا عظیم شہری ہے، جس پر جتنا بھی ناز کرو وہ کم ہے۔
اس طرح علی کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا، مگر علی کیسا ہے، لنگڑے کے ہوٹل کی چائے کا مزہ میں ابھی تک نہیں بھولا۔